بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیل سے اور کہیں مختصراً۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے اور آپ علیہ السلام کا ذکر ان انبیاء میں ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات باقی انبیاء سے زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے کیسے غرق فرمایا اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ بھی بتائیں گے، اور سامری کا واقعہ کیا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے گا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات تک کے حالات و واقعات پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ لہٰذا ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونی خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ ناظرین، یہ تھا مختصراً تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے نام و نسب کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں بتایا جاتا ہے: موسیٰ بن عمران بن کاہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا
کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کے نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ دوستو، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا جو لبے دریا تھا۔ فرعون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فرعون کی بیوی آسیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آسیہ بے اولاد تھیں، تو انہوں نے جب صندوق میں ایک حسین و جمیل چاند جیسے بچے کو لیٹے دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ بے اختیار بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فرعون کے پاس لے گئیں اور بولیں، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کے پیش نظر فرعون نے بادل راخواستہ پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبر گیری کے لیے بھیجا۔ مریم علیہ السلام دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئیں، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم علیہ السلام دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم علیہ السلام جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا، اور اسی بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدعا کی کہ وہ محل میں ہی رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی شان دیکھیے کہ اس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے۔ وہ بچہ فرعون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ دوسروں روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ ہی کے پاس پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتے ہی اس کی داڑھی پکڑ لی اور پھر اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔
بعض روایات میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جسے وہ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کاہنوں کی بچہ پیدا ہونے کی پیش گوئی پر پہلے ہی بڑا فکر مند تھا۔ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے، اور اس نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ آسیہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گئیں اور بولی، یہ معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں ہے، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا اور اسے بچے سے خوف آنے لگا تھا۔ بولا، میں اسے قتل کر کے رہوں گا۔ آسیہ نے کہا، اچھا آپ ذرا توقف کریں، آپ ذرا ٹھہریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، آپ انہیں طباق کہہ سکتے ہیں، ایک میں دہکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت۔ پھر فرعون سے بولی، دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یاقوت اٹھائے گا، ورنہ انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ان کے ہاتھ کو انگاروں کی طرف بڑھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ زبان کے جل جانے ہی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اور آپ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے۔ دوستو قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا روب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی بھی مدد کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح سے زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر وہ قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دوستو یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے،
کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس 2 لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانوروں کے لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ جب وہ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ،
اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے بھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ دوستو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے نبوت لے کر لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا، پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرط یہ کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے اہالیوں موالیوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب کا مالک اللہ ہے، بشرط یہ کہ تم کو سمجھو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز یعنی معجزہ لاؤں؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ اور دکھاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ جو بغل سے نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون اپنے آس پاس بیٹھے سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ دوستوں روایات کے مطابق جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کروفر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو حق و باطل کے اس مارکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنے جادوئی ساز و سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔
जब उन्होंने चीजें डाली तो उनकी रस्सियां और लाठियां जादू के जोर से दौड़ती हुई महसूस होने लगी। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, ऐ मूसा डरो नहीं, बिलाशुबा तुम ही गालिब आओगे, जरा अपना असा जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनाचे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि वो एक बड़े खौफनाक अजदहे में तब्दील हो गई और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था उन सबको निगल गया। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन के लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब, निहायत हैरत अंगेज और बहुत गमनाक था। वो जिन जादूगरों के जरिए फतह और गलबे की आस लगाए बैठा था वो सब ना सिर्फ मगलूब हो गए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान भी ले आए। फिरौन ने गजबनाक होकर कहा, मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग उस शख्स पर ईमान ले आए, यकीनन ये तुम सबसे बड़ा जादूगर है, मैं तुम सबके हाथ पांव काट कर सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि फिरौन ने इन सब जादूगरों के हाथ पांव कटवाकर उन्हें सूली पर लटका दिया, लेकिन वो ईमान से ना फिरे। दोस्तों, कहते हैं कि जादूगरों के ईमान लाने और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर देने के बाद भी फिरौन की सरकशी और बदआमालियां जारी रहीं। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़े के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मज़ीद 20 बरस मिस्र में मुक़ीम रहे और लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। इस अरसे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता फरमाए ताकि फिरौन और उसकी कौम को राह रास्त पर लाया जा सके। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने मूसा को 9 मौजज़े अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 9 मौजज़ात इस तरह शुमार फरमाए हैं। नंबर 1, असाए मूसा जो अज़दहा बन जाता था। नंबर 2, यदे बैज़ा, गिरबान में डालकर निकालने से हाथ चमकने लगता था। नंबर 3, जुबान में लुकनत थी जो दूर कर दी गई। नंबर 4, बनी इसराइल के दरिया पार करने के लिए दरिया को फाड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए और रास्ता बना दिया। नंबर 5, टिड्डी दल का अजाब गैर मामूली सूरत में भेजा। नंबर 6, तूफान भेजा गया। नंबर 7, बदन के कपड़ों में बेहद जुएं पैदा कर दी गईं जिनसे बचने का कोई रास्ता न रहा। नंबर 8, मेंढकों का अजाब मुसल्लत किया गया कि हर खाने पीने की चीज में मेंढक आ जाते थे। और नंबर 9, खून का अजाब भेजा गया कि हर बर्तन और खाने पीने में खून मिल जाता था। दोस्तों, ये सब मूसा अलैहिस्सलाम के खुले मोजज़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इन मोजज़ात को देखकर कौम फिरौन राह रास्त पर आ जाती, लेकिन वो फिर भी तकब्बुर और शिर्क में मुब्तला रही। और यही वजह है कि कौम फिरौन पर अल्लाह ने 6 मुख्तलिफ अजाब नाजिल फरमाए, जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून। दोस्तों, इस आयत में कौम फिरौन पर मुसल्लत होने वाले 5 किस्म के अजाबों का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक उनमें से हर अजाब एक मुअय्यन वक्त तक रहा, फिर मौकूफ हो गया और कुछ मोहलत दी गई। उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा अजाब अलग अलग वक्तों में आया। इब्ने मंजर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि उनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहा। हफ्ते के दिन शुरू होकर दूसरे हफ्ते के दिन रफा हो जाता और फिर 3 हफ्ते की मोहलत दी जाती थी। यहाँ आपको उन अजाबात की मुख्तसर तफसील बताते हैं। इमाम बग़वी ने बारिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल किया है कि जब पहली मर्तबा कौम फिरौन पर कहत का अजाब मुसल्लत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से रफा हो गया, मगर ये लोग सरकशी से बाज ना आए। नीज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये ऐसे सरकश लोग हैं कि अजाब कहत से भी मुतासिर ना हुए और मुआहिदा करके फिर गए। अब उन पर कोई ऐसा अजाब मुसल्लत फरमा दीजिए जो इनके लिए दर्दनाक हो और हमारी कौम के लिए वाज और बाद में आने वालों के लिए दरसे इबरत बने। तो अल्लाह ताला ने उन पर तूफान का अजाब भेज दिया। कौम फिरौन के घरों और ज़मीनों को पानी के तूफान ने तबाह बर्बाद कर दिया, जबकि बनी इसराइल के मकानात और ज़मीनें उस पानी के तूफान से महफूज रहीं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कौम फिरौन पर टिड्डियों का अजाब भेजा।
اس طوفان سے گھبرا کر قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ ہری بھری ہو گئیں تو کہنے لگے، در حقیقت یہ طوفان کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زمینوں کی پیداوار بڑھ گئی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ اور یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر انداز کر دیے۔ یہ لوگ 1 مہینہ امن و عافیت میں رہے۔ اللہ نے ان کو غور و فکر کی مہلت دی لیکن انہیں ہوش نہ آیا، تو پھر ان پر دوسرا عذاب ٹڈیوں کی صورت مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو ساز و سامان تک کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اس عذاب کے وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ سامنے تھا کہ یہ ساری ٹڈیاں صرف قبطی یعنی قوم فرعون کے باغوں، کھیتوں اور گھروں پر چھائی ہوئی تھیں، جبکہ بنی اسرائیل کے مکانات، زمینیں اور باغات سب محفوظ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کیڑے مکوڑوں کا عذاب نازل کیا۔ 200 روایات میں آتا ہے کہ قوم فرعون چلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اب بھی غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، ایمان لائے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ کمل اس جوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو بھی کہتے ہیں جو غلے میں لگ جاتا ہے، جسے گھن بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں اقسام کے کیڑوں پر مشتمل ہو کہ غلوں میں گھن لگ گیا اور انسانوں کے بدن اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان امڑ آیا ہو۔ اس گھن نے غلوں کا حال ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالتے تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، اور جوؤں نے ان کے بال، پلکیں اور بھوئیں تک کھا لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ آخر ایک بار پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہ پھریں گے، آپ علیہ السلام دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر وہ کہاں عہد پورا کرتے۔ پھر عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول گئے اور منکر ہو گئے۔ پھر بھی ان کو 1 ماہ کی مہلت دی گئی، مگر اس مہلت سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان پر چوتھا عذاب مینڈکوں کا مسلط کر دیا گیا، اور ان کے گھروں میں اس کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ڈھیر لگ جاتا، سوتے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا، کروٹ لینا ناممکن ہو جاتا، پکتی ہوئی ہنڈیا میں، رکھے ہوئے کھانے میں، آٹے میں، غرض ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے۔ اس عذاب سے عاجز آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ معاہدہ کیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ اس عذاب سے نجات پا کر یہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر جم گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ سب ان کے جادو کے کرشمے ہیں، یہ رسول نبی کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا گیا کہ ان کے ہر کھانے اور پینے کی چیز خون بن گئی، کنویں سے، حوض سے، جہاں کہیں سے پانی نکالتے خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھتے تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ مسلسل تھا کہ ہر عذاب سے اسرائیلی بالکل مامون و محفوظ تھے۔ خون کے عذاب کے وقت قوم فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب وہ ان کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور اسرائیلی کھانا کھاتے تو جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا وہ اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ یا پانی کا گھونٹ قبطی کے منہ میں جاتا وہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی 7 روز جاری رہا۔ بالآخر پھر وعدے کیے، دعا کی گئی اور عذاب پھر ہٹ گیا، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، ان لوگوں نے تکبر سے کام لیا
اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ دوستو، اگلا عذاب وبائی امراض کا عذاب تھا۔ بعد کی آیت میں رجز کے نام سے اس چھٹے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ الفاظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ چیچک وغیرہ جیسے وبائی امراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ ان لوگوں نے پھر فریاد کی اور دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا، اور پھر بدستور ان لوگوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان میں کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان، زمینیں، سامان چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلے اور بحیرہ احمر کا لقمہ بن گئے۔ دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے کیسے غرق فرمایا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب نازل ہونے کے باوجود فرعون کا تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ وہ اور اس کے حواری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے دریائے کلزم، جو بحیرہ احمر بھی کہلاتا ہے، اس کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کی فوجی سیلاب کو اور آگے بفری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 سے 63 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے بولا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جسے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بکوڑوں کو پکڑ کے سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ دوستو، آج بھی فرعون منفتح ثانی کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا،
تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی طرف چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچھڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لے لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یوں کیا، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقشے پاس سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے کلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا۔
जहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दर्स व तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मर्तबा फिर हीले बहाने करने लगे और बोले, ए मूसा, हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह से रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद से ना देख लें कैसे यकीन कर लें? उनकी इस हठधर्मी और सरकशी पर कोहे तूर लर्ज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानहू से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने उन सब को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गिड़गड़ाकर तौबा अस्तगफार करने लगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्ब आदत फिर शिर्क में मुब्तला हो गए। इस मर्तबा अल्लाह ताला ने उनके सरों पर कोहे तूर को मुअल्लक फरमा दिया, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 63 में अल्लाह ने फरमाया, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है इसको मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए कि कहीं इस बड़े पहाड़ के नीचे दबकर खत्म ना हो जाएं। चुनाचे वो सरिदे में गिरकर तौबा अस्तगफार करने लगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने एक बार फिर उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वादी तैह में कैद के दौरान अल्लाह ताला के इनामात की जो बनी इसराइल पर हुए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़ाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कौम जब्बारीन का कब्जा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदोकामत के मालिक थे। उनके जुल्म व सितम और कहर व जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही जरूरी है तो आप अलैहिस्सलाम और आपका परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहुदगियों को अब तक बड़े सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें माफ़ी दिलवा देते, लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तह में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन्नो सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो जमीन में फैले होते थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मन्नो सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले
اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا، ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن دوستو، بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی طے میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا، لیکن بنی اسرائیل اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہٰذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا۔ دوستو، روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ملتا ہے۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا، یہ واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی 28ویں سورت سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالی نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن مجید کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ
کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور چونکہ پورے بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے، اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیاست و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ میرے دوستو، فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ یوں اللہ نے ایک امیر، کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل صحرائے تہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے تہ میں حور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت کالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سونگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
معراج کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن و رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی، اور اللہ نے فرمایا یہ ہیں 5 لیکن ثواب 50 ہی کا ملے گا، اور یوں آپ علیہ السلام کی وجہ سے نمازیں 50 سے 5 رہ گئیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔